बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 16। बहरहाल वहीं सारी रात गुजारी। एक नौजवान और तन्हा लड़की और इस तरह लकोदक जंगल में आसान बात नहीं थी, लेकिन जो माजी था वो इस बात का एहसास दिलाता था कि मुश्किलों को आसान करना किस तरह मुमकिन है। दिन की रोशनी फूटने में बहुत ज्यादा देर न लगी। रात गुजर गई, फिर सूरज ने पहाड़ी से झांका और उसके बाद फिजा में उड़ता चला गया। रजनी सोच रही थी कि अब इस वीराने का सफर जिंदगी के लिए वबाल बन जाएगा। पानी, ना खुराक, दिल था कि सीने का खोल तोड़कर बाहर निकल आना चाहता था, लेकिन अपनी कैफियत को खुद ही संभालना पड़ता था। चुनाचे वो वहां से चल पड़ी। सर चकरा रहा था, आंखों में अंधेरा छा रहा था। जब तक हिम्मत साथ देती रही चलती रही। फिर जोर का चक्कर आया और सर पकड़कर जहां थी वहीं बैठी गई। आंखों के सामने तारीकी बढ़ती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये तारीकी पूरे वजूद पर मुसल्लत हो गई। उसे शायद बेहोशी का नाम दिया जाता है। बेहोशी भी होश में आने के लिए होती है, और जब होश आया तो सीने पर कोई चीज रखी हुई थी। एक अजीब सी चिबन भी हो रही थी, पता नहीं क्या था। फिर अचानक शाने में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। सीने पर दबाव ज्यादा हुआ। बाजू की तकलीफ से आंखें खुल गई तो उसने एक इंतहाई खौफनाक चेहरा अपनी आंखों के बिल्कुल करीब देखा। मुड़ी हुई तेज चोंच, मकरू और बदनुमा गर्दन, फेफड़ों की पूरी कुव्वत से एक चीख निकली और उसके बाद वो चीखने की मशीन बन गई। लेकिन ये चीखें उसकी जिंदगी की जामिन बन गई। पता नहीं मनहूस परिंदा उसके बाद जिस्म के कौन से हिस्से पर हमला करने वाला था। वो खौफजदा होकर उड़ गया। सीने पर दबाव पड़ा और फिर खत्म हुआ। एक इंतहाई होलनाक सूरत वाला पुरानी उम्र का गिद्ध था जो रजनी के सीने पर बैठकर गालिबन सोच रहा था कि जिस्म के कौन से हिस्से से इब्तिदा की जाए, और उसने अपनी मुड़ी हुई तेज चोंच रजनी के बाजू में चिबोई थी और बाजू उधेड़ दिया था। जहन से खून का फवारा बुलंद हो रहा था और रजनी पूरी तरह तड़पने लगी थी। गिद्ध काफी ऊंचा उड़ गया था और फिर उसने अपने छतरी जैसे पर फैलाए और सिर्फ चंद कदम के फासले पर जा बैठा। उसकी भूखी निगाहें रजनी का जायजा ले रही थी। इधर बाजू की तकलीफ से रजनी की जान निकली जा रही थी और उसके खलक से चीखें इस अंदाज से निकल रही थी कि जैसे कोई देखने लगा हो। और फिर एकदम एक तरफ दौड़ पड़ी। खौफजदा की दोबारा उड़ा, रजनी को ठोकर लगी और वो गिर पड़ी। पूरे बदन में टेसे उठ रही थी। लग रहा था जैसे बदन की सारी हड्डियां टूट गई हों। बाजू से खून बुरी तरह बह रहा था। शिद्दत तकलीफ से दीवानी होकर उसने अपने बाजू के जख्म पर मुंह रखा और बहता हुआ खून चूसने लगी। गाढ़ा नमकीन खून जो बदन से बह जाने के लिए बेचैन था। उसकी आवाज फिजा में गूंजी, मैं मर रही हूँ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। रजनी जानवरों की तरह अपना बाजू झंझोड़ने लगी। वो जख्म की इस जलन को ठंडा करना चाहती थी, मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। फिर वो इधर उधर भागने लगी। फिर उसे एक जगह मिट्टी नजर आई। उसने मिट्टी हाथ में भरी और उसे जख्म से लगा लिया। मिट्टी खून में लिथर गई थी, मगर उससे रजनी को फायदा हुआ और कुछ ठंडक महसूस हुई। आसमान की बुलंदियों पर मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर वापस उसके सर पर बार बार आ जाता था। वो मुसलसल चीख रहा था। उससे भी बस गलती हो गई थी जिसका उसे एहसास था। अगर वो आलमी बेहोशी में अपना काम कर लेता तो अब तक रजनी की उधरी हुई आंतें उसकी चोंच में दबी होती। जगह के इंतखाब में गलती हो गई। इससे तो ज्यादा बेहतर था कि आंखों पर चोंच मारनी चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। अब वो अपनी बेवकूफी पर बेचैन था और रजनी के गिर जाने का इंतजार कर रहा था। मट्टी ने खून रोक दिया और गाढ़ा बनकर रजनी के बाजू से चिपक गई। चीथरों वाली अबा खून से सुर हो गई। रजनी की हलक से कराहें निकल रही थी। सर बार बार चकरा रहा था और जमीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। आंखों में धुंधलाहट आ जाती थी, लेकिन सोचने समझने की कुव्वतें बाकी थी। उस मनहूस गिद्ध से बचने का तरीका यही था कि मुतहरिक रहे और उसे अपनी जिंदगी का यकीन दिलाती रहे। वो काफी आगे बढ़ाई। चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे। न जाने पत्थरों का ये देश कितनी दूर तक फैला हुआ था। गिद्ध बहुत देर तक उसके सर पर मंडलाता रहा, फिर मायूस होकर वहां से चला गया। रजनी गिद्ध से खौफजदा थी। जब वो काफी दूर निकल गया, उसका कोई नामो निशान न रहा, तो वो चिकराते हुए जमीन के साथ एक पत्थर पर बैठी और बुरी तरह जारों की तरह रोने लगी। सुनो सुनाई रिवायत नहीं है, बल्कि सच्चाई है कि आंसू दिल का बोझ हल्का कर देते हैं।
रजनी न जाने कितनी देर तक रोती रही, फिर उसे एक हमदर्द आवाज सुनाई दी, बेटा रोते नहीं हैं, अल्लाह हर मुश्किल का हल कर देता है, उसकी रजी मजबूती से थामे रखो, सब ठीक हो जाता है। रजनी ने चौंक कर पीछे देखा। बुलंदो बाला कामत के एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। चेहरे पर चीचक के गहरे दाग थे, लेकिन आंखें बड़ी बड़ी और रोशन थी। आगे बढ़कर उसके सामने आए। बड़ी अजीब बात है, तन्हा हो, कुर्बो जवार में कोई नहीं और इस तरह बैठी बिलक रही हो। आओ उठो, मेरे साथ आओ बेटा, मैं तुम्हारे बुजुर्ग की जगह हूँ, आ जाओ, मुझसे डरो नहीं। रजनी उठकर चल पड़ी। बुजुर्ग उसे लेकर एक छोटी सी इमारत तक पहुंचे जो पत्थरों को चुनकर बनाई गई थी। बड़ा सा अहाता था, उसमें 2 कमरे थे। अहाते में दरख्त लगे हुए थे और चारपाइयां पड़ी हुई थी। बैठो, बुजुर्ग ने कहा और फिर वापस जाकर सामने रखे हुए गड़ू में से एक गड़े में से पानी निकाला और उसे लेकर रजनी के पास पहुंच गए। लो ये पानी पियो, तुम तो जख्मी हो, ठहरो, मुझे अपना जख्म दिखाओ, डरो नहीं, एक बार फिर कहूंगा कि तुम्हारे बाप की जगह हूँ। रजनी ने अपने बाजू का जख्म बुजुर्ग को दिखाया। उन्होंने बाजू का जख्म साफ करके पट्टी बांधी। फिर उन्होंने उसे खाने के लिए कुछ फल जो जंगली थे लेकिन बहुत ज्यादा मजे के थे वो दिए और कहा, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं पेश करूंगा। बाबा क्या नाम है आपका? रजनी ने सवाल किया। मोहम्मद खान। अब यहाँ तन्हा रहते हैं? हाँ, बस ये गोशा आबाद कर लिया है। बड़ी अच्छी जगह है। इंसान भटक गया है मगर अल्लाह की मखलूक महदूद नहीं। बहुत से नन्हे नन्हे परिंदे मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं। दुनिया से सारी शिकायतें खत्म हो गई हैं मेरी। लेकिन यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ से होता है बाबा? राजिक से इतना फासला है तुम्हारा, उसे क्यों भूल गई बेटी? ये दरख्त, ये पानी, अल्लाह ने सब कुछ तो मुहैया कर दिया है, सिर्फ ये फल खाकर जीते हैं आप। हाँ, भटक जाने वालों ने दुनिया खुद पर तंग कर ली है। अल्लाह की हर नेमत अपना एक मुकाम रखती है। मोहम्मद खान साहिब बोले। रजनी खामोश हो गई तो उन्होंने कहा, अब कुछ अपने बारे में भी बताओ। मेरा नाम सितारा है, रजनी ने कहा और फिर अव्वल से आखिर तक उसने सारी कहानी सुना डाली। मोहम्मद खान खामोशी से ये कहानी सुनते रहे, फिर कुछ देर के तक आंखें बंद किए बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, खुशबख्ती से कितनी बड़ी दौलत से नवाजा है अल्लाह ने तुम्हें। देखो, जरिया तो इंसान ही होते हैं, लेकिन ये जराए अगर मुहैया हो जाए तो समझो अल्लाह की निगाह तुम पर है। तुम्हें यकीनी तौर पर कोई काम करना है और उस काम के लिए तुम्हें ये सब कुछ दिया गया है। चलो खैर ठीक है, यहाँ वक्त गुजारो, भूख लगे तो ये फल खाओ और अल्लाह की इबादत करो। तुम तो बहुत अजीम हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। रजनी यहाँ बहुत खुश नजर आने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन गुजरे और फिर एक शाम जब रजनी एक पत्थर पर बैठी फिजा में देख रही थी, अचानक ही उसने देखा कि आसमान फैला हुआ है, गिरदो गुबार बुलंदियों पर पहुंचता जा रहा है। गालबन आंधी चढ़ रही थी। मोहम्मद खान साहिब भी बाहर आए। उन्होंने आसमान की पिलाटू को देखा, फिर बोले, आंधी खतरनाक हो सकती है। अचानक ही वो कुछ चौंके चौंके से नजर आने लगे। रजनी कुछ समझ न पाई, लेकिन उन्होंने अपनी जगह से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, जमीन पर एक गहरी लकीर बनाई, फिर वहीं खड़े खड़े कुछ पढ़ते गए और फिर उसके बाद लकीर से पीछे हटे। फिर रजनी से बोले, इस लकीर से जरा पीछे ही रहना। क्यों? देखो आंधी आ गई है, उन्होंने रजनी की बात का जवाब दिए बगैर कहा। गिरदो गुबार का काला तूफान नजदीक आता जा रहा था। हवाओं की ऐसी गिड़गिड़ाहट हो रही थी जैसे पहाड़ आपस में मुड़ रहे हों। ऐसी भयानक आवाजें थी जैसे जमीन आसमान हिल रहे हों और ऐसा अंधेरा छाया जा रहा था कि दिन की रोशनी छुप गई थी। मगर फिर एक और एहसास हुआ। रजनी मोहम्मद खान साहिब के साथ कटिया से बाहर खड़ी थी और हवाओं को देख रही थी, मगर ये हवाएं रजनी के जिस्म को छू नहीं रही थी। ऐसे लगता था जैसे किसी बंद जगह से उन्हें देखा जा रहा हो। बड़े बड़े पत्थर लुढ़क रहे थे और न जाने क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो महफूज थे। फिर बादल गिरसने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। मोहम्मद खान साहिब ने कहा, आओ अंदर चलें, आ जाओ बेटा। रजनी उस खौफनाक आंधी के शहर में गिरफ्तार थी, चौंकी और बाबा साहिब के साथ अंदर आई। कहने लगी, बड़ी खौफनाक आंधी थी। मोहम्मद खान साहिब ने कोई जवाब नहीं दिया। बारिश बहुत ज्यादा तेज ना हुई थी, मगर अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर के बाद रोशनी जरूर थी। फिर कुछ देर गुजरी कि बाहर से अजीब सी घंटियों की आवाजें उभरने लगी। खासी तेज आवाज थी। मोहम्मद खान साहिब उठ खड़े हुए। रजनी ने भी हैरत से आवाजें सुनी और बोली, ये क्या है? ये तो घंटियों जैसी आवाजें हैं, यहाँ घंटियां कहाँ से आई? सितारा, जो लकीर मैंने बनाई है उससे कदम बाहर न निकालना। आओ, शायद कोई मेहमान आया है, मिल लेते हैं उससे। बात समझ में ना आई थी, लेकिन रजनी मोहम्मद खान साहिब के साथ बाहर निकल आई। बाहर मध्यम मध्यम बूंदें पड़ रही थी और पत्थरों से चुनी हुई छोटी सी इस कटिया से कुछ फासले पर कुछ नजर आ रहा था। गौर से देखने पर उसे कोई जानवर महसूस हुआ और जब करीब से देखा तो वो काले रंग की एक भैंस थी।
جس کی پشت پر ناگ چندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی گردن میں انسانی کھوپڑیوں کی مالا پڑی تھی جس میں رنگین دھاگے لٹک رہے تھے۔ سر پر اس نے ایک بہت بڑی انسانی کھوپڑی باندھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی تھی جس پر گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پیتل کی گھنٹی زور سے بجائی۔ محمد خان بابا اسے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ گھنٹی بجاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے کہا، جے آشیش بھگونتا، کیوں مسلے، کیا خیال ہے تیرا؟ آشیش بھگونتا وہ ہے جسے معبود کائنات نے جنت سے نکال کر دنیا کے جہنم میں پھینک دیا اور وہ جہنم میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ وہ سارے سنسار کو جہنم بنا رہا ہے اور دیکھ لینا ایک آدم آکاش کا جہنم سنسار میں ہوگا۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو یہاں کیا جھک مارنے آیا ہے؟ یہ لڑکی چاہیے مجھے، یہ آسان نہ ہوگا تیرے لیے۔ دیکھو میاں جی، ہم بتا دے رہے ہیں، آشیش بھگونتا نے ہمیں ہدایت دی ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو، اسے ہم بھیس پر بٹھا کر لے جائیں گے۔ ناپاک مردود غلیظ، جا یہاں سے، بھاگ جا، ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ میاں جی ہم سے نہ ٹکرانا، چلا جا یہاں سے، غلاظت کے پتلے، شیطان کے لیے تو ایک لاحول ہی کافی ہے۔ جا، ہم تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ورنہ بتا دیتے تجھے۔ ارے ہم کہہ رہے ہیں لڑکی ہمارے حوالے کر دو اور آرام سے رہو۔ سمجھ میں نہیں آئی تیری بات؟ جا یہاں سے چلا جا ورنہ اپنے جیسے بہت سو کی زندگی کھو بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں مانو گے تم، ناگ چندر نے کہا اور بھینس کا رخ بدل دیا۔ رجنی خاموش کھڑی ہوئی تھی۔ ناگ چندر کی خوفناک بھینس کچھ قدم پیچھے ہٹی اور اس کے بعد رخ تبدیل کر لیا۔ اس کا چہرہ ان دونوں کی طرف ہوا اور وہ ہولناک آواز سے اپنے گھر سے زمین کوریدنے لگی۔ ناگ چندر کی سرخ آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ کالی بھینس سر جھکائے پھنکا رہی تھی۔ پھر اچانک زمین لرزنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈول بج اٹھے ہوں۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے بھینس چند چھلانگوں میں قریب پہنچ گئی۔ ایک لمحے کے لیے رجنی کی آنکھیں بند ہوئی۔ اس کے دل میں تصور ابھرا کہ بھینس کی ایک ہی ٹکر سے اس کے جسم کے پرہیچے اڑ جائیں گے۔ پلک چھپکنے کا کھیل تھا اور پلک چھپکنے میں سب کچھ ہو گیا تھا۔ ایسی آواز ابری تھی جیسی دو چٹانیں آپس میں ٹکرائی ہو۔ بھینس تو رسی تک نہیں پہنچ پائی تھی، وہ درمیان میں آنے والی دیوار سے ٹکرائی اور اس کا بیجا پاش پاش ہوا، گردن ٹوٹ کر پیٹ میں گھس گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرائی ہو۔ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ناگ چندر اچھل کر کوئی 10 گز کے فاصلے پر جا کر گرا۔ بھینس کی ٹوٹی ہوئی گردن لٹک گئی تھی اور اب بھینس اپنی لٹکتی ہوئی گردن کو لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ وہ بار بار گر رہی تھی، اٹھ رہی تھی۔ سر کا بھیجا سفید سفید ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر پڑا ہوا تھا اور خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ناگ چندر بھی جس جگہ گرا تھا وہیں پڑا ہوا تھا اور اس طرح پڑا تھا جیسے مر گیا ہو۔ پھر بھینس تھوڑی دور جا کر گری اور اس کا لمبا چوڑا بدن کسی پھرکی کی طرح زناٹے سے زمین پر گھومنے لگا۔ وہ ایک عجیب آواز کے ساتھ گھومتی رہی، لیکن گھومتے گھومتے دوسرا منظر جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ اس کا جسم چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ 1 فٹ سے زیادہ کا نہ رہا اور تب وہ اٹھی اور اس کی شکل بدل گئی۔ پھر اچانک ہی وہ فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ 2-3 بار اس نے چیخیں ماری اور تیسری چیخ مارنے کے بعد وہ فضا میں سیدھی ہو کر ایک طرف چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سیاہ نقطے کی شکل اختیار کر گئی اور پھر وہ سیاہ نقطہ بھی فضا میں معدوم ہو گیا۔ رجنی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ادھر ناگ چندر اسی طرح پڑا تھا۔ رجنی نے خان محمد صاحب کی طرف دیکھا جن کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہوں۔ آخرکار اس نے کہا، بابا صاحب شاید وہ مر گیا۔ مکار ہے سسرا، مکاری کر رہا ہے، مرا نہیں، جو کچھ وہ چاہتا ہے میں جانتا ہوں۔ محمد خان صاحب کی آواز ابری۔ ان کا کہنا بالکل ٹھیک تھا۔ ابھی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ناگ چندر اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ بری طرح سے انہیں گھور رہا تھا۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور تیزی سے اس طرف دوڑا، لیکن جیسے ہی وہ اس لکیر کے قریب پہنچا ایسے لگا کہ جیسے کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا ہو، اور اس کے بعد وہ پھر گر پڑا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ خلق سے تہا تہا کی آوازیں نکالنے لگا۔ ہر آواز کے ساتھ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں ہوا بھری جا رہی ہو۔ اس کی لمبائی کوئی 10 فٹ ہو گئی، پھر وہ چوڑائی میں پھیلنے لگا۔ خوفناک آوازیں مسلسل اس کے منہ سے نکل رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک لمبا چوڑا انسان بنا جسے دیکھ کر وحشت سے بے ہوش ہو جانے کو دل چاہے۔ اس کا مخصر لباس اس کے جسم پر پھٹ گیا تھا۔ یہ جسامت حاصل کرنے کے بعد وہ مستی میں جھومتا ہوا ایک بار پھر اس طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں کی طاقت سے اس نے دیوار پر گھونسے مارنا شروع کر دیے جو نظر نہیں آ رہی تھی اور جو اسے ان تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی۔ دفعتاً ہی خان محمد صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ بے وقوف شیطان زادے، تو کوشش کر کر کے مر جائے گا لیکن اس رکاوٹ کو نہیں توڑ سکتا، مر جائے گا تو، جا یہاں سے دفع ہو جا۔
नाग चंदर अब बुरी तरह चीहे मारकर दीवार पर टकरे मार रहा था। फिर वो इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक उसे दरख्त नजर आए और वो उनके करीब पहुंच गया। फिर एक और भयानक मंजर निगाहों के सामने आया। उसने दरख्त के तने से खाल लपेटे और उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। फिर दूसरे और तीसरे दरख्त के साथ भी उसने यही किया और उसके बाद उनकी तरफ देखकर बोला, अब बोलो, क्या दरख्त के ये तने तुम्हारी इस शीशे की दीवार को नहीं तोड़ सकते? मैं तुम पर जीना हराम कर दूंगा। आशीष बगोंदा हर कीमत पर इस लड़की की मौत चाहता है क्योंकि इसने आशीष बगोंदा से रूह गर्दानी की है। तेरे बगोंदा की ऐसी की तैसी तू क्या कर सकता है? मैं ये सारे दरख्त उखाड़ कर फेंक दूंगा, ये सब जगह बंजर और वीरान कर दूंगा। फिर तुम भूखे मर जाओगे, प्यासे मर जाओगे। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहकर वो उस चश्मे के पास पहुंचा और फिर उसके करीब खातू और घुटनों के बल बैठ गया। फिर उसने मुंह पानी में डाला और रजनी की आंखों ने वो वहशतनाक मंजर देखा जिसे देखकर दर हकीकत उसके दिल की धड़कन इंतहाई मध्यम हो गई। वो देख रही थी कि चश्मे का पानी खत्म होता जा रहा था, लेकिन उसमें उसे कामयाबी ना हुई। उसने कई बार चश्मा खाली किया, लेकिन चश्मे में पानी आ जाता था और चश्मा दोबारा भर जाता था। थोड़ी देर के बाद ये अंदाजा होने लगा कि नागचंदर अपने आप को इस कोशिश में नाकाम महसूस कर रहा है। फिर वो थक कर खड़ा हुआ और अचानक उस चश्मे के पानी में थूक दिया। तब खान मोहम्मद के मुंह से निकला, लानत हो तुझ पर नापाक, अब तूने बिलाशुबा कामयाबी हासिल कर ली। ये कहकर वो खामोश हो गए। नापाक नागचंदर जमीन पर ऊंधा लेटा और रफ्ता रफ्ता उसकी जिसामत कम होने लगी। कुछ देर के बाद वो अपनी असल हालत में वापस आया, लेकिन अब वो बेलिबास था क्योंकि लिबास तो पहले ही लंबा होने की वजह से उसके जिस्म से फटकर अलहदा हो गया था। फिर उसने जमीन पर से पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, उस पर तकोन बनाई और उसके बीच में पालती मारकर बैठ गया। उस लकीर से उसका फासला कोई 8 फुट का था। फिर उसने रजनी और मोहम्मद खान को घूरते हुए कहा, ठीक है मियाँ जी, हमारी तुम्हारी खूब चली, मगर तुम इस दीवार के पीछे चुपकर बैठ गए हो, जरा बाहर आओ, फिर दोबारा 2 हाथ होंगे। मोहम्मद खान हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये शैतानी चाल चली है तुमने, मगर हुक्म नहीं, वरना तुझसे बात करते। ठीक है, अब ना ये फल मिलेंगे तुम्हें और ना ही पानी। भूखे प्यासे रहोगे, देखूंगा मैं भी कब तक बैठे रहोगे। भूख से मरोगे तो खुद ही बाहर निकलोगे। बात वही है नागचंदर के शरीफ अपनी शराफत से मरता है और जलील ये समझता है कि शरीफ उससे डर गया। ठीक है, ये भी देख लेंगे। आओ बेटी, पागल कुत्ता तो दांत मारकर खामोश हो गया, हम अपना वक्त क्यों जाया करें, चलो आराम करें। मोहम्मद खान साहिब ने रजनी का हाथ पकड़ा और फिर अपने झोंपड़ानुमा हिस्से में दाखिल हो गए। रजनी का पूरा वजूद इतना हल्का हो गया था कि उसे लग रहा था कि हवा का एक तेज झोंका उसे उड़ाकर कहीं से कहीं फेंक देगा। मोहम्मद खान ने उसकी कैफियत महसूस की तो वो बोले, इत्मीनान से बैठो, इन नापाक कुव्वतों को ऐसी ताकत मिल जाए तो ये दुनिया का सुकून गारिद कर दे। ये शैतानज़ादे शैतानी कुव्वतों का सहारा लेकर कोशिश करते हैं। अल्लाह ने शैतान को छूट दी है, लेकिन बस एक महदूद हद तक। तुम बेफिक्र हो, आओ अंदर चले। रजनी अंदर जाकर बिस्तर पर लेट गई। खाने पीने का जो सामान था वो रात को खाने के तौर पर इस्तेमाल किया। दिल पर खौफ और दहशत तारी थी। वो बाहर बैठा हुआ था और इस बार ऐसे लगता था जैसे वो भागने के लिए नहीं आया। उसने उन लोगों को भूखा मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सारे दरख्त तबाह कर दिए, चश्मा गलीज कर दिया। अब उसका पानी किसी भी तौर पीने के काबिल नहीं रहा था। बहरहाल रजनी को एहसास हो रहा था कि बुरा वक्त आ गया है। इधर जब सुबह की रोशनी हल्की हल्की फैलने लगी तो मोहम्मद खान बाबा नमाज पढ़ने बैठे और कुछ अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए। थोड़ी देर के बाद रजनी को नींद आई। जागी तो दिन चढ़ चुका था और खूब तेज धूप फैल गई थी। मोहम्मद खान साहब एक गोशे में बैठे हुए थे। रजनी ने कहा, बाबा साहिब वो मौजूद है। हाँ, कुत्ता ताक लगाए बैठा है, मोहम्मद खान साहिब ने कहा, मगर अब क्या होगा? कुछ नहीं, वक्त खुद फैसला करेगा। हम उसे बाहर निकलकर देख सकते हैं। वो जो जगह कायम कर दी गई है वो महफूज है, मगर उससे बाहर कदम मत निकालना, जब चाहो जा सकती हो, मोहम्मद खान ने जवाब दिया। रजनी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बाहर आई। वो महसूस जगह बैठा हुआ था, आंखें मुसलसल बंद थी। उसका भयानक चेहरा बड़ी अजीबो गरीब कैफियत का हामिल नजर आ रहा था। रजनी ने आहिस्ता से मोहम्मद खान से पूछा, अगर हम इस जगह से बाहर कदम निकालना चाहें तो क्या हमारी राह में भी रुकावट होगी? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूँ। पूरा दिन गुजरा, फिर रात हुई। रजनी को शदीद प्यास महसूस हो रही थी, भूख भी लग रही थी, मगर जुबान से उसने एक लफ्ज भी नहीं निकाला। अलबत्ता ये महसूस किया कि मोहम्मद खान साहिब ने उसे कई बार तशवीश की निगाहों से देखा। फिर रात भी गुजर गई। दूसरा दिन हुआ। उसके बाद रजनी ने कहा, बाबा साहिब मैं यहाँ से चलती हूँ। कैसे? मुझे इसका तरीका आता है। आप राह करम यहाँ इंतजार करें, वो मुझे ही लेने आया है। जब मैं उसे यहाँ नहीं मिलूंगी तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। मगर तुम जाओगी कैसे? बताती हूँ।
रजनी ने कहा और फिर उसने अपनी जोन बदलना शुरू कर दी। उसने एक छोटी सी पतली सी नागल की शक्ल इख्तियार की। उसके बाद जमीन में नजर आने वाले एक सुराख में घुसी। जमीन शाम को रास्ता देती है। रजनी तेज रफ्तारी से सुराख के जरिए अपना बल बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। नागचंद्र को किसी तरह ये एहसास नहीं हुआ था कि उसका शिकार बाहर निकल गया है। वो तो अपनी धोनी रमाए बैठा हुआ था, लेकिन रजनी बुर्क रफ्तारी से फासले तय कर रही थी और फिर वो उस जगह से मीलों दूर आई। वो जमीन के नीचे नीचे सफर कर रही थी। दफतन ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सर के ऊपर एक शदीद गिड़गिड़ाहट हो रही है। रजनी रुक गई। फिर एक जगह तलाश करके वो ऊपर को उभरी। तब उसने देखा कि वो रेलवे लाइन थी जो उसकी सर के ऊपर से गुजर रही थी और थोड़ी देर कबल उस पर से रेल गुजरी थी। रजनी ने एक ठंडी सांस ली और एक सुराख से बाहर निकल आई। थोड़े फासले पर रेलवे स्टेशन नजर आ रहा था। उसने एक इंसानी रूप इख्तियार किया। उसके बाद रेलवे स्टेशन की जानिब चल पड़ी। उसकी नजरें चारों तरफ भटक रही थी। रेलवे स्टेशन पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। सामने ही टिकट घर था। रजनी यहाँ से दूर निकल जाना चाहती थी। हिम्मत करके वो टिकट घर के पास पहुंची। ट्रेन कब आएगी बाबू साहिब? कहाँ जाना है बहन? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? करक चौक का बोला। मेरा मतलब है कहीं भी चली जाओगी। रेल कब आएगी? घर से भाग रही हो? क्लर्क ने पूछा। जो कुछ मैंने तुमसे पूछा वो बताओ। रजनी की गुसीली आवाज उभरी। वो आ गई ट्रेन। कहाँ जाएगी ये? राजनपुर इसका आखिरी स्टेशन है। मुझे राजनपुर का एक टिकट बनाओ। रजनी ने उसे नोट देते हुए कहा और टिकट क्लर्क ने उसे टिकट बनाकर दे दिया। रजनी एक अपार्टमेंट में दाखिल हुई और इधर उधर देखे बगैर एक सीट पर बैठ गई। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसके जहन में बाबा मोहम्मद खान का ख्याल था। उन बेचारों ने बड़ा साथ दिया था इसका, लेकिन ज़र्फ का तकाजा था कि उन पर मुसीबत ना बन जाए, जबकि अपने अंदर कम से कम इस कदर सलाहियत थी कि अपना बचाव किया जा सके। दफतन ही बराबर से एक आवाज उभरी। तन्हा सफर कर रही हो बेटी? रजनी ने चौंक कर देखा। मासूम सी शक्ल का एक भारी बदन का आदमी था। रजनी ने गर्दन हिलाते हुए कहा, जी चचा जी। चचा जी? उसने ठंडी सांस लेकर कहा और रजनी उसे गौर से देखने लगी। क्यों? आपको मेरा चचा जी कहना पसंद नहीं आया? ये बात नहीं। फिर आपने अजीब से अल्फाज में मेरे लिए कहे हुए अल्फाज क्यों दोहराए? मेरी एक बेटी है नरोपा। मेरे बड़े भाई के बच्चे मुझे चचा जी कहते थे, जिसकी वजह से वो भी मुझे चचा जी कहने लगी, बिल्कुल तुम्हारे अंदाज में। ओ, ये बात है। हाँ। कितनी बड़ी है वो? तुम्हारे बराबर। लेकिन उस शख्स की सिसकी सी निकल गई और रजनी चौंक कर उसे देखने लगी। लेकिन क्या चचा जी? पागल हो गई है वो। रजनी के मुंह से एक सर्द आंख निकली। हौसला करे चचा जी। ऐसा कब हुआ? कैसे हुआ? भगवान जाने। मेरा नाम भाग्य लाल है। राजनपुर में रहता हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है। एक बेटी थी, पढ़ती थी, बहुत ज़हीन थी, मगर आपने उसका इलाज नहीं कराया? क्या नहीं कराया बेटी? कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत से बड़े डॉक्टर को दिखाया, हर तरह के मुआयने कराए, सारे टेस्ट ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। फिर क्या वजह हो सकती है? रजनी ने सोचते हुए कहा। भगवान ही जाने। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? सितारा। मुसलमान हो? अल्लाह के करम से। कहाँ जा रही हो? राजनपुर। वहीं रहती है? नहीं। अच्छा, रिश्तेदार वगैरह होंगे? कोई भी नहीं मेरा चचा जी। एक बात कहूँ? जरूर बेटी। मैं निरोपा को देखना चाहती हूँ। बेफिक्र है, मेरा कोई लालच नहीं। मेरा दिल चाहता है कि उसे देखूं। क्या ऐसा हो सकता है? अरे बेटा, मुसलमान तो भगवान का रूप होता है। तुम अगर मेरे साथ चलोगी तो मुझे खुशी होगी। और चिंता मत करना, मेरा माली और चौकीदार मुसलमान है। तुम्हें खाने पीने की तकलीफ ना होगी। जरूर चलो मेरे साथ, उसने कहा और रजनी ने गर्दन हिला दी। नस्ल शैतानी दिन रात अपने अमल में कोशा रहती है। शैतानी कुव्वतों के हुसूल के बाद उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने शैतानी अमल को दोहराकर शैतान की खुशनुमदी हासिल करे। रूपा अपने अमल के लिए निकल गई थी कि वो अपने शैतानी अमल को दोहराए। रजनी को उसकी तकदीर ने नेक रास्ते दे दिए थे। उसके दिल की दुनिया भी आबाद हो गई थी और अपनी तकदीर के इम्तिहान के बाद शायद उसे उसका महबूब भी मिल जाए। बाकी 3 लड़कियां फारिग थी। हम क्या करें? तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया और तीनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगी। ऐश, रागनी ने कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता, रम्मा बोली। क्यों? मुफ्त की तरकीबें भी नहीं मिलती। आशीष बगवत खुश तो ऐश रवना। हाँ ये तो है, फिर बताओ क्या करें? मैं तो जा रही हूँ बाबा, राधा ने कहा। कहाँ? जहाँ रूपा गई। रूपा के बारे में तो कुछ पता नहीं चल सका। ऐश कर रही होगी कहीं, आएगी तो पता चल जाएगा। ये रजनी ने बड़ी गड़बड़ कर दी। हाँ, मुसलमान हो गई, मगर क्यों? यार एक बात सोच रही हूँ, राधा बोली। क्या? आशीष भगवत ने हमें बड़ी शक्ति दी, लेकिन एक कमी है हमारे अंदर। वो क्या? हम किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकते, जबकि दूसरी शक्ति वाले ऐसा कर सकते हैं, जैसे काली आत्माएं। हम रजनी और रूपा के बारे में कुछ नहीं मालूम कर सकते। एक बात बताओ राधा,
یہ آتماؤں کی شکتی کیا ہوتی ہے اور کیا ان آتماؤں کی بھی کوئی کہانی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں، ضرور ہوتی ہوگی، بلکہ تم نے مجھے ایک راستہ دکھا دیا۔ کیسا راستہ؟ کسی کالی آتما کی تلاش۔ میں کسی کالی آتما کی تلاش کروں گی، اس کے بارے میں معلوم کروں گی کہ وہ مرنے سے پہلے کیا تھی اور آتما کیسی بنی اور اب کیا کرتی ہے۔ ہاں، کام تو اچھا ہے۔ رادھا چل پڑی۔ اب اسے کسی ایسے ویرانے کی تلاش تھی جہاں کسی روح سے اس کی ملاقات ہو سکے۔ وہ کھوج میں لگی رہی اور پھر ایک ایسی جگہ نظر آئی۔ ویران کھنڈر کی خالد بتا رہی تھی کہ وہاں روح کا بسیرا ہے۔ پھر ایک روح سے نظر آئی، یہ اس کی شکتی تھی کہ اسے پتا چلا کہ یہ روح ہے۔ وہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ میرا نام رادھا ہے اور میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ خوبصورت لڑکی مسکرا دی۔ اس نے کہا، مجھے دیکھ کر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیونکہ میں بھی شکتیمان ہوں۔ تم میری شکتی دیکھنا چاہتی ہو؟ ضرور، لڑکی نے کہا، اور اسی وقت رادھا نے روپ بدل لیا۔ وہ گائے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے بعد اس نے کئی روپ بدلے، پھر اصل حالت میں آئی۔ تم تو میری بہترین دوست ثابت ہو سکتی ہو۔ میرا نام شمی ہے۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں تم سے تمہاری زندگی اور موت کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی ہوں۔ ہر زیرو کے ساتھ ایک کہانی ہوتی ہے۔ یہاں میں تنہا نہیں رہتی، میرا ایک ساتھی بھی یہاں رہتا ہے۔ یہاں تمہیں آرام ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی؟ ہمیں بڑے دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں۔ دلچسپ واقعات؟ ہاں، قسمت کے مارے یہاں آپ پھنستے ہیں تو ہم ان کی خوب درگت بناتے ہیں۔ مثلاً ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بیچارہ آپ پھنسا تھا۔ ساری شرارت نومی کی تھی۔ صدا کا شریر ہے، جب دیکھو کسی نہ کسی شرارت میں مصروف رہتا ہے۔ ایک شخص خوفناک سی شکل کا مالک، لمبی لمبی مونچھیں، ضرورت سے زیادہ کالا رنگ، کندھے سے بندوق لٹکائے اور بدن پر کارتوس کی پیٹی سجائے ہماری رہائش گاہ میں آ گھسا اور پتھروں کے نیچے چھپ گیا۔ کچھ اور لوگ اس کے تعاقب میں آئے تھے، لیکن ان کی نگاہ پتھروں کے نیچے اس جگہ نہیں پڑی جہاں وہ شخص چھپا ہوا تھا۔ تعاقب کرنے والے واپس چلے گئے اور اس بیچارے کی جان بچ گئی، لیکن شیطان نومی کو بھلا کہاں چین۔ کئی بار پر پھیلا کر اس پر چھپٹے مارے اور کونوں خدروں میں چھپ چھپ کر تہا تہا کی آوازیں نکالتا رہا۔ اس بیچارے کی خوف سے گگی بن گئی، لیکن مصیبت کا مارا تھا، مجبوراً یہاں آ چھپا۔ اس لیے نکل کر نہ بھاگا کیونکہ باہر ان لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے جو اس کا پیچھا کرتے ہوئے آئے تھے، اور پھر ساری رات نومی اسے تہا تہا سے پریشان کرتا رہا۔ کبھی پتھروں کو ادھر ادھر دھکے دیتا اور کبھی دروازہ کھولنے بند کرنے لگتا۔ چھپا ہوا آدمی کئی بار خوف سے چیخ پڑا اور نومی کہے لگا کر ہنس رہا تھا، اور پھر صبح کو تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس بیچارے نے اپنی بھری ہوئی بندوق اپنے پیروں کے پاس رکھی اور پتھروں سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، نہ جانے کن خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ نومی آرام سے اس کے پیروں کے پاس آیا۔ اس نے اپنے پنجوں سے بندوق کا گوڑا دبایا اور بندوق چل گئی۔ بس غضب ہو گیا۔ ادھر تو وہ مظلوم چیخ پڑا اور دوسری طرف باہر موجود لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا۔ خوب گولیاں چلی اور پناہ گزین زخمی ہوا، پھر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ نومی اس پیارے ڈرامے سے بہت خوش تھا اور بچوں کی طرح کلکاریاں مار رہا تھا، لیکن میں اس پر بہت ناراض ہوئی۔ بھلا تمہیں کیا ملا اس کے ساتھ یہ سلوک کر کے؟ میں نے تلخ لہجے میں اس سے پوچھا۔ مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ اور تمہیں نہیں معلوم وہ ڈاکو تھا، بہت خطرناک ڈاکو۔ اس نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا اور کافی لوٹ مار کی تھی۔ اچھا ہوا کہ وہ گرفتار ہوا۔ نومی اب بھی خوش تھا، لیکن میں نے اسے اتفاق نہ کیا۔ وہ ڈاکو تھا جو کچھ بھی تھا، ہمیں تو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ 2-3 دن تک میں نے نومی سے بات نہ کی اور وہ تہا تہا سے میری خوشامدی کرتا رہا، پھر میں ٹھیک ہو گئی۔ اس ویران کھنڈر میں وہی تو میرا دوست تھا۔ کہیں سے اسے چمکادر بدن ملا، بہت خوش تھا اس مردہ بدن میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھڑپڑاتا پھرتا تھا، دور دور تک نکل جاتا اور کئی دن کے بعد واپس آ کر مجھے تہا تہا کی قصے کہانیاں سنایا کرتا۔ اس سے قبل وہ شام کے بدن میں تھا، لیکن ایک بار شامت آ گئی تھی۔ چند دیہاتوں نے کہیں گھیر کر لاٹھیوں سے اس کے بدن کو کچل دیا تھا۔ بہرحال وہ اس بدن کو چھوڑ کر بھاگا اور اب چمکادر کے بدن میں تھا۔ اکثر وہ کہا کرتا، شمی تم بس ان کھڈروں میں گھسی رہتی ہو، دل نہیں گھبراتا تمہارا، کہیں چلا کرو میرے ساتھ۔ دل؟ میں ہنس پڑی۔ کون سا دل؟ اور نومی سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بہرحال اس کی مزے ہو رہے تھے، لیکن میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، موسم بے حد خوشگوار تھا، آسمان پر گٹائیں امٹ امٹ کر آ رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ یہ موسم بڑا جان فضا ہوتا ہے اور ایسے موسم میں نہ جانے کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ شریر نومی نے جب بجلیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے کی کوشش کی تو نہ جانے کیوں میں اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ بری چٹانیں پانی میں نہا کر نکل رہی تھی، چھوٹے چھوٹے تمام گڑھے بڑھ گئے تھے، جلتل ہو رہے تھے اور خشرات الارض زمین کے سوراخوں سے باہر نکل آئے تھے۔ تاحد نگاہ پانی کے دھوئیں کے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ میں نومی کے ساتھ فضا میں چل رہی تھی کہ دفتن اس سے مجھے مخاطب کیا، شمی وہ دیکھو وہ کیا ہے۔
میں نے اس کی اشارے کی سمت دیکھا تو ایک بلندو بالا سیاہ پہاڑ کے دامن میں سوکھی ہوئی ہڈیوں کا ایک پنجرا پڑا ہوا تھا۔ اس کے نیچے پانی جمع ہو چکا تھا اور وہ ادھر ادھر تیر رہا تھا۔ نومی پر پھڑپڑاتا ہوا نیچے آیا۔ وہ اس ڈھانچے سے کچھ فاصلے پر پتھر کی ایک چٹان پر بیٹھا اور اس میں بہتے ہوئے اس ڈھانچے کو بغور دیکھنے لگا۔ کمینہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک جا کر کھڑی ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن پر ایک بوجھ سا طاری ہوا۔ میں خود کو مضطرب محسوس کر رہی تھی۔ یہ ڈھانچہ، مجھے گزرے ہوئے کچھ واقعات یاد آنے لگے اور میری نگاہیں پہاڑ کی دیوار کے ساتھ اوپر اٹھتی چلی گئی۔ تب میں نے پہاڑ کی اس چوٹی کو دیکھا جو بہت ہی بلند تھی، اور اس چوٹی پر مجھے کچھ نظر آیا۔ ہاں، وہ شاید میں ہی تھی جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی اس کی گہرائیوں میں پھیلی اس وادی کو دیکھ رہی تھی، لیکن میرے نزدیک بھی کوئی تھا۔ کون ہے یہ؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں سوچا۔ تب مجھے شاہد نظر آیا۔ اوہ ہاں، وہ تو شاہد ہی تھا، میرا شوہر۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا اور تبھی ایک بھیانک چیخ میرے کانوں میں لہرا گئی۔ ایک انسانی بدن اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر رہا تھا، فضا میں لڑکیاں کھاتا ہوا گہرائیوں کی جانب آ رہا تھا۔ میں نے چاہا میں لپک کر اس بدن کو پکڑوں، یہ میرا ہی جسم تو تھا، زندگی سے بھرپور، جوانیوں کی رعنائیوں سے سجا ہوا، لیکن میرے نادیدہ ہاتھ اس وجود کو نہ پکڑ سکے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے ایک برساتی نالے میں آ گرا۔ یہی نالا تھا جس میں اب بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا تھا۔ اس وقت بھی شاید بارش ہو چکی تھی اور برساتی نالا اپنے جوبن پر تھا۔ انسانی بدن اس نالے میں آ گرا۔ میں اس سے الگ کھڑی تھی اور میری نگاہوں میں تعصب کے آثار تھے۔ تبھی نومی کی کریہا چیخ نے مجھے جگایا۔ میں خیالات سے باہر آئی۔ شمی، کیا سوچنے لگی؟ کچھ نہیں نومی، کوئی خاص بات نہیں۔ شمی دیکھو، یہ انسانی ڈھانچہ کس طرح پانی کے لہروں سے گھیر رہا ہے۔ شمی آؤ، کیوں نہ ایک تجربہ کرے۔ کیسا تجربہ؟ میں نے غصے سے کہا۔ تم اس ڈھانچے میں داخل ہو جاؤ، دیکھے تو صحیح اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں ایسی غلط چیزوں کو پسند نہیں کرتی۔ اگر مجھے ایسے ہی کوئی بدن حاصل کرنا ہوتا تو تمہاری طرح کسی چمگادڑ کا بدن حاصل کرتی اور فضا میں تمہارے ساتھ پرواز کرنے لگتی، لیکن مجھے ایسے منحوس بدن پسند نہیں۔ چھی چھی، کبھی اپنے آپ کو تو دیکھو، فوراً اس کھو سے نکل بھاگو، میں نے کہا اور نومی پھر ہنسنے لگا۔ شمی، تم تو بس انوکھی ہو۔ ارے یہ بدن کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جب چاہو چھوڑو اور ان سے نکل کر کسی دوسرے جسم میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہر جگہ ایک ہی کیفیت ملتی ہے۔ شمی، مان لو میری بات، ذرا تجربہ ہی صحیح، دیکھے تو صحیح کہ اس جسم میں داخل ہو کر تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ نومی نے مجھے کچھ اس طرح مجبور کیا کہ میں تیار ہو گئی۔ آگے بڑھ کر میں نے اس پانی پر کھیلتے ہوئے ڈھانچے کو پکڑا، چاروں طرف سے اس کا جائزہ لیا اور پھر اسے پانی میں کھینچ لیا۔ اگر یہ برساتی نالا پوری طرح بھر جاتا تو یہ پانی اس انسانی ڈھانچے کو لے کر نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ بہر صورت میں نے نومی کی ہدایت پر عمل کیا اور اس ڈھانچے میں داخل ہو گئی۔ عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ ڈھانچے میں داخل ہوتے ہی اس کے خلا پر ہونے لگے، ہڈیوں کے درمیان کھال پیدا ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس حصار میں بند ہو گئی۔ میں نے چیخ کر نومی کو آوازیں دی، لیکن نومی کے کہے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تب میں اٹھ کر بولی، شریر آدمی، ہمیشہ ایسی ہی فضول حرکتیں کرتے رہتے ہو تم، میں باہر آ رہی ہو۔ ارے نہیں نہیں شمی، سنو تو صحیح، آخر ایسی کیا جلدی ہے؟ جب چاہو اس سے باہر آ سکتی ہو، تم قیدی تو نہیں بن گئی۔ دیکھو کیسی انوکھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں۔ واہ، اس پر تو گوشت آتا جا رہا ہے، بڑا دلچسپ تجربہ ہے شمی۔ میں نے ڈھانچے کو دیکھا، سوکھی ہوئی ہڈیاں پر گوشت ہو گئی تھی، ان کا رنگ بدل گیا، گورا گورا، سفید اور گلابی۔ کتنا خوبصورت بدن تھا، لیکن لباس سے بے نیاز۔ مجھے شرم آنے لگی، انوکھے ہوتے ہیں یہ بدن، نہ جانے کیسے کیسے بوجھ لاد دیتے ہیں خود پر۔ کمینے رومی، اپنا رخ بدلو ورنہ میں باہر آ جاؤں گی۔ میں سمجھ گیا تمہیں بے لباسی کا احساس ہو رہا ہے، انسانی بدن میں بس یہی خرابی ہے، وجود میں آتے ہی مصنوعی ضرورتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر ہم اس تجربے کو مکمل کریں گے، تم چل لمحے توقف کرو، میں ابھی تمہارے لیے لباس مہیا کرتا ہوں۔ نومی نے اپنے بدن کو تولا، فضا میں بلند ہوا۔ میں برساتی نالے سے ہٹ کر اس چٹان پر آ بیٹھی جہاں تھوڑی دیر پہلے نومی بیٹھا تھا۔ پانی کی بوندیں میرے بے لباس بدن کو بھگو رہی تھی۔ فضا میں نومی نظر آیا اور میں سمٹ گئی۔ اس نے ایک لباس میرے اوپر ڈال دیا۔ اب تم یہاں سے تھوڑی دور چلے جاؤ، میں یہ لباس پہن لوں، میں نے کہا، اور نومی نے مجھ سے یہ اخلاقی تعاون کیا۔ تب میں نے لباس پہن لیا۔ اب میں تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ نومی کی آواز ابھری اور میری اجازت سے وہ میرے پاس آ گیا۔ اس نے شرارت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اپنے نوکیلے بھیانک دانت نمایاں کیے۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں غصے سے بولی۔ نہیں شمی، یقین کرو ایسی بات نہیں، تم بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہو۔ کیا یہ تجربہ انوکھا نہیں؟ سوکھی ہوئی ہڈیوں کا پنجر ایک دم سرسبز و شاداب ہوا۔ ہونا ہی تھا۔
مٹی کے اس وجود میں روح کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ ساری مٹی دابی روح کی ہوتی ہے. تم یہ لباس کہاں سے لے آئے؟ میری نہ پوچھو. میری دنیا ان کھنڈرات تک محدود نہیں. میں تو نہ جانے کہاں کہاں گھومتا پھرتا ہوں. ان پہاڑوں سے کچھ دور اور سرسبز جنگلوں سے پرے ایک خوبصورت شہر آباد ہے. حسین عمارتوں کا شہر جہاں بے شمار لوگ رہتے ہیں. میں اس شہر کو جانتی ہوں. میں نے وہاں 20 سال گزارے. مجھے وہ شہر یاد ہے. وہ تمہارا شہر تھا؟ ہاں وہ میرا شہر ہے. مجھے اپنے دل میں حسرتیں تڑپتی محسوس ہو رہی تھی. نہ جانے کیا کیا یاد آتا جا رہا تھا. ذہن کے دریچے کھل رہے تھے اور ان سے یادوں کی ہوا اڑ رہی تھی. کیا تمہارے دل میں اس شہر کو دوبارہ دیکھنے کی آرزو نہیں ہے شمی؟ نومی نے پوچھا اور پھر جلدی سے بولا. اب تو تمہارے سینے میں دل ہوگا. آرزو؟ میں نے حسرت بھری آواز میں کہا. کیوں؟ کیا تمہارے احساسات نہیں جاگے؟ کیا تمہارا دل اب بھی مردہ ہے؟ نہیں نومی. اس شہر میں تمہارے اپنے لوگ ہوں گے جن کے درمیان تم رہی ہو. میرے اپنے؟ میں حسرت بھری آواز میں بولی. تھے نومی، لیکن اب میرا ان سے کیا تعلق؟ میرے اور ان کے رشتوں کے تو ساڑھے داغے ٹوٹ چکے ہیں. میں فطرت سے بغاوت کی جرات کہاں کر سکتی ہوں؟ بغاوت تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن تفریحاً تجربتاً دیکھو تو صحیح وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. دیکھو تو صحیح ان میں سے کوئی تمہیں یاد کرتا ہے؟ یہ سب بھول چکے ہیں. پھر ہم وہاں سے چلے آئے. بلاخر ہمیں انہی کھنڈرات میں آ جانا ہوگا. یادوں کی ہوائیں تیز ہوئی اور ذہن کے دریچوں میں گزرا ہوا ماضی ابھرنے لگا. پھر میری آواز اوپری. دل تو میرا بھی چاہتا ہے نومی، مگر کیا کروں ان لوگوں کے درمیان جا کر؟ کوئی نہیں میرا. کوئی ہوتا بھی تو اب میں ان میں میرا داخلہ کس طرح ممکن تھا؟ دنیا سے میرا ناطہ ٹوٹ چکا ہے. پھر اس دنیا سے جی لگانے سے کیا فائدہ؟ تم ہمیشہ ایسی ہی کوئی شرارت کرتے ہو، لیکن یقین کرو تمہاری یہ شرارت میرے لیے بڑی تکلیف دہ ثابت ہوئی ہے. میں تمہیں بتاؤں نومی، یہ بدن، یہ انسانی ڈھانچہ جو نہ جانے کتنی عرصے کے بعد تم نے مجھے دکھایا، میرا اپنا ہی ہے. ہاں میں اسے بھول چکی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ کہاں پڑا ہے، لیکن یہ شاید میرا انتظار کر رہا تھا اور تمہاری شرارت نے مجھے ماضی کے تلخ غاروں میں دھکیل دیا. نومی مجھے اجازت دو کہ میں یہ ناپاک بدن چھوڑ دوں جس کی کثافتیں مجھ پر مسلط ہو گئی ہیں. مجھے وہ آزادی پسند ہے نومی جو مجھے فطرت کی جانب سے ملی ہے. ہاں میں آزاد رہنا چاہتی ہوں. میں یہ بدن چھوڑ رہی ہوں. ارے سنو تو صحیح شمی، دیکھو یہ تو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے. بھلا ہمیں یہ بدن چھوڑنے سے کون روک سکتا ہے؟ جن چیزوں سے ہمارا ناطہ کٹ چکا ہے اور اب ہمیں کوئی بھی ان سے رابطہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. یہ تو بس ایک تجربہ ہے، ایک تفریح ہے جس کے بارے میں ہم عرصے تک باتیں کرتے رہیں گے. آخر کوئی نہ کوئی موضوع تو تلاش کرنا ہی ہوگا. پرانی باتیں دہراتے دہراتے نہ جانے کتنا وقت بیت چکا ہے. ہاں نہ جانے کتنا وقت، شاید 50 سال. ہاں نومی 50 سال پہلے کی تو بات ہے. چھوٹی سی تھی میں. ہاں بڑا خوبصورت تھا میرا گھر، حسین ترین. اور وہ بوڑھا شخص جو اب نہ جانے کہاں ہے اور اب سے پہلے مجھے یاد بھی نہ آیا، جسے میں نے کہیں تلاش نہ کیا. زمین کے ناطے وہ میرا باپ تھا، مجھ سے بے پناہ محبت کرتا، مجھے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا. اس کی آنکھوں سے محبت طوفان بن کر امڑتی تھی اور میں اس طوفان میں ڈوب جایا کرتی. بے پناہ چاہتا تھا مجھے اور میں بھی اسے اتنا ہی چاہتی. اور اس کی وجہ یہ تھی نومی کہ اسے میری ماں سے پیار تھا. اتنا چاہتا تھا وہ کہ میری ماں نے اس کا ساتھ چھوڑا تو کئی سال تک ہاسپٹل میں داخل رہا. نیم دیوانہ ہو گیا تھا وہ. اور اگر میں اپنی ماں کے خد و خال نہ اختیار کرتی تو شاید اس کی دیوانگی اسے بہت پہلے موت کی وادیوں میں لے جاتی. لیکن ڈاکٹرز نے مجھے اس کے سامنے پیش کیا. شاید یہ کوئی نفسیاتی علاج تھا اور مجھے دیکھ کر وہ پھر سے جی اٹھا. اس نے اپنی تمام محبتیں میرے لیے وقف کر دی. یہ دوسری محبت تھی. میرے خد و خال اس کی محبوبہ سے ملتے اور میں اس کی بیٹی تھی. یہ دونوں محبتیں مجھے حاصل ہوئی اور وہ زندگی کی جانب لوٹ آیا. دولت مند آدمی تھا، دولت کی کمی نہ تھی. اس کی ہر کاروں نے اس کا کاروبار اس کی عدم موجودگی میں بڑی وفاداری سے سنبھال رکھا تھا اور بعد میں بھی یہی ہوا. اس کی محبتیں میرے لیے وقف تھی اور وہ مجھے دیکھ کر جیتا تھا. زندگی میں کبھی اس نے کسی دوسری عورت کی آرزو نہیں کی. بس میری ذات کا ایک ایک لمحہ اس کی زندگی تھا اور میں بھی اس کی محبت میں بے پناہ پاگل ہو گئی تھی. اس نے سوچا کہ دستور زمانہ نبھانا تو ضروری ہے. مجھے بھی زندگی کے اس محور میں شامل کرے جو ماہو سال سے انسانوں کے گرد مسلط ہے. اس نے تلاش کیا میرے لیے کسی ایسے نوجوان کو جو کہ دولت مند نہ ہو اور میرے ساتھ اس کی کوٹھی میں زندگی گزارنا پسند کرے. حالانکہ میرا باپ اس قدر دولت مند تھا کہ اگر وہ چاہتا تو میرے لیے بہت سے اچھے گھرانے مل سکتے تھے. ایسے گھرانے جو بخوشی مجھے اپنا لیتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شکل و صورت میں سینکڑوں لڑکیوں میں ایک تھی اور لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ دولت بھی رکھتی تھی جس کی ضرورت ہر شخص کو ہوتی ہے. لیکن نہ جانے میرے باپ کی سوچ کیسی تھی. وہ صرف ایسا لڑکا چاہتا جو اس کی بیٹی کے ساتھ اس کے گھر میں رہ سکے اور اسے اپنی بیٹی سے جدا نہ ہونا پڑے.
اور یہ نوجوان شاہد تھا، اس کی ایک فلم کا مینیجر، ایک خوبصورت اور سمارٹ نوجوان۔ میرے باپ کی نگاہ اس پر پڑی اور جب اسے معلوم ہوا کہ شاہد اس دنیا میں تنہا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ شاہد کو شیشے میں اتارے گا۔ یہ شخص اس کے تصورات کے عین مطابق تھا۔ پھر یوں ہونے لگا کہ شاہد ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ فلم کے کاموں سے آتا، سہما سہما، ڈرا ڈرا۔ میرے والد اپنے ملازمین کے ساتھ بہت سخت تھے۔ ان کے سارے ملازم ان کی سخت مزاجی سے واقف تھے، اس لیے ان سے خوفزدہ رہتے۔ پھر ایک شام میں نے اس خوفزدہ نوجوان کو دیکھا۔ میں اس وقت اپنی کوٹھی کے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب گھر میں موجود نہ تھے۔ وہ نیلے رنگ کی کار سے اترا، شربتی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس، چھڑیرے بدن کا مالک، سیاہ بالوں کے مختلف گچھے اس کے دودھ جیسے سفید چہرے پر خوب سچ رہے تھے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں جوانی کی بجلیاں تڑپ رہی تھی۔ وہ میری ہی طرف مڑا۔ معاف کیجیے، سیٹ ابراہیم صاحب گھر پر موجود ہیں؟ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ میں نے سوال کیا اور میرے سوال پر وہ بوکھلا گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو ڈسٹرب کیا، اس نے کہا۔ کتنی بار معافی مانگیں گے آپ؟ میں نے پوچھا اور وہ گہری سانسیں لینے لگا۔ پھر بولا، آپ کون ہیں؟ سیٹ ابراہیم بہتور نہیں ہوں۔ میں اس کی کیفیت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مس ابراہیم ہیں؟ وہ مسکرایا۔ اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے خاتون، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ سیٹ صاحب گھر پر تشریف نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے کسی قدر بدحاس محسوس کیا تو وہ صرف سیٹ صاحب کی وجہ سے۔ میں ان کے علاوہ کسی اور سے مرعوب نہیں ہوتا، اور پھر آپ تو ڈرنے کی چیز نہیں، بے تکلف ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے گور کر کہا، خرچ بھی کیا ہے؟ صرف اتنا بتائیں کہ سیٹ صاحب کتنی دیر میں آئیں گے تاکہ میرے رکنے کا جواز پیدا ہو جائے۔ یوں بھی بہت ضروری کام ہے ان سے، مگر میں آپ سے بے تکلف نہیں ہو سکتی۔ میں مجبور نہیں کروں گا آپ سے۔ ڈیڈی 1 گھنٹے میں آ جائیں گے، انہوں نے مجھے فون کیا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست نکلا۔ آپ مس ابراہیم ہیں، خادم کو شاہد پرویز کہتے ہیں۔ آپ ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کریں، اندر چلے جائیں، وہاں گٹن ہوگی۔ آپ اجازت دیں تو میں اس بینچ پر بیٹھ جاؤں؟ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا اور میں ناک سکوڑ کر خاموش ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ میں چہل قدمی کرنے لگی، لیکن ذہن اس کی طرف تھا۔ تب اس کی آواز ابھری، آپ میرا قرض نہیں ادا کریں گی مس ابراہیم؟ کیا؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ میں نے آپ کو اپنا نام بتایا، آپ پر بھی فرض ہوا کہ آپ اپنا نام مجھے بتائیں۔ یہ ایک طرح کا اخلاقی فرض ہے۔ اسی وقت ایک ملازم ہمارے پاس آیا۔ شمی بی بی، چائے لگاؤں یا صاحب کا انتظار کریں گی؟ انتظار کروں گی، میں نے جواب دیا۔ شاہد بابو، آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ ملازم اسے پہچانتا تھا۔ ضرور فضل بھائی، میں انتظار نہیں کروں گا، اس نے جواب دیا اور ملازم چلا گیا۔ میں اسے گھورتی رہی، پھر بولی، یہ فضل تمہیں کیسے جانتا ہے؟ میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں مس شمی، خادم ہوں آپ کا، سیٹ صاحب کی فلم کا مینیجر ہوں۔ اس نے کہا، ملازم کی وجہ سے اسے میرا نام معلوم ہوا تھا۔ کمینہ مجھے جلاتا رہا، چائے پیتا رہا۔ اس دوران میں نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر ڈیڈی آئے، وہ وقت سے پہلے آئے۔ میں کسی قدر جسبس ہو گئی تھی، لیکن ڈیڈی کا منہ بے حد خوشگوار تھا۔ وہ اس سے بات کرنے لگے۔ انہوں نے اور چائے منگوائی۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کاروباری گفتگو ہوئی اور پھر ڈیڈی سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میرے ذہن پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی جانے کے بعد ڈیڈی اس کی تعریفیں کرتے رہے۔ وہ اس سے بہت متاثر تھے۔ دوسرے دن مجھے اس کا فون ملا، وہی شرارت بھری باتیں، وہی گفتگو۔ مجھے اس کی گفتگو دلچسپ معلوم ہوئی۔ پھر وہ اکثر ہمارے ہاں آتا رہا۔ ڈیڈی اسے بہت زیادہ لفٹ دینے لگے۔ شاید ڈیڈی نے اس سے کوئی بات بھی کر لی تھی، اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ مجھ سے گھل مل جائے۔ ایک آدھ بار ڈیڈی نے خود بھی مجھے اس کے ساتھ جانے کی سفارش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس سے مانوس ہونے لگی۔ غالباً یہی میری ڈیڈی کا مقصد تھا۔ انہوں نے اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش نہ کی، بس اپنے طور پر فیصلہ کیا کہ وہ ان کے خیال پر پورا اترتا ہے۔ میں چونکہ زندگی کے اس رخ سے واقف نہ تھی، اس لیے یہ پہلا شخص میری دلچسپی کا باعث بن گیا۔ اور جب ڈیڈی نے اس سے میرے بارے میں سوال کیا تو میرے چہرے پر شرم کے تاثرات پھیل گئے۔ کیسا لگتا ہے وہ تمہیں؟ ڈیڈی نے پوچھا۔ عجیب سوال ہے ڈیڈی، ایک شریف آدمی ہے، اچھا ہے اور بس، میں نے جواب دیا اور ڈیڈی سنجیدہ ہو گئے۔ پھر پرخیال انداز میں بولے، دراصل شمی بیٹی تو میری دلی واردات سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہم ان غم آلود قصوں کی جانب نہیں جائیں گے جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہے، لیکن اتنا میں تمہیں ضرور بتانا پسند کروں گا کہ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں۔ شادی ایک اہم فریضہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ فریضہ پورا کرنا ہے۔ البتہ میری خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا نوجوان ملے جو تمہارے معیار پر بھی پورا اترے اور میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکوں۔ شاہد اس سلسلے میں میرے لیے باعث دلچسپی ہے۔ وہ تنہا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے اس کا۔ اگر تم پسند کرو تو میں اس سے تمہاری زندگی کے بارے میں بات چیت کروں۔
میں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن ڈیڈی نے خود ہی میری مرضی کا یقین کیا۔ مجھے خاموش پا کر وہ بولے، تو میں یہ سمجھوں کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے آپ کی کسی بات پر کبھی اعتراض نہیں کیا ڈیڈی، میں نے مسکرا کر کہا۔ اور پھر 9ویں شاہد میری زندگی میں داخل ہوا۔ کھلنڈر سا شوق سا نوجوان، اس نے مجھے بتایا کہ وہ زندگی میں محرومی کا شکار رہا، کوئی بھی نہیں ہے اس کا، اور میرے مل جانے سے اسے دلی مسرت ہے۔ چنانچہ میں خلوص دل سے اس کی شریک زندگی بن گئی۔ میں نے اپنی تمام تر محبت اس پہ نچھاور کر دی، اور شاہد اور ہم گھل مل گئے۔ ڈیڈی نے اسے سہولت فراہم کی۔ اب وہ اس فلم کا مینیجر نہیں بلکہ ایک طرح سے مالک تھا۔ البتہ ڈیڈی اصول پرست آدمی تھے۔ اخراجات کے معاملے میں وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتے اور ایک خط پسند کرتے، لیکن یہ حدود شاہد کو پسند نہ کرتے۔ لیکن کیسی تکلیف دہ بات ہے شمی، ہم لوگ اتنی بڑی دولت، اتنی وسیع جائیداد کے مالک ہیں، لیکن شادی کے بعد ایک بھی اس کا موقع نہیں ملا کہ ملک سے باہر جاتے، دنیا دیکھتے۔ میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں ملک کی سیر کروں۔ تو ڈیڈی سے بات کرو۔ میں بات کروں؟ میں تمہیں ایک بات بتاؤں شمی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم محسوس نہ کرو گی۔ کیا بات؟ پہلے تم اس بات کا وعدہ کرو کہ تم کبیدہ خاطر نہ ہوگی، اور نہ ہی میری طرف سے کوئی غلط فہمی کا شکار۔ چلو وعدہ۔ تمہاری ڈیڈی نے تمہارے ساتھ میری شادی کر کے ایک گھر داماد خریدا، اور وہی مثالی روایت قائم کی جو گھر دامادوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ میں آج بھی ان کی فلم کا مینیجر ہوں، اور مجھے وہ حیثیت حاصل نہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ تمہیں کہاں اس کا احساس ہوتا ہے شاہد؟ میں نے سوال کیا۔ ہر جگہ۔ مجھے بتاؤ، تمہارا شوہر ہونے کے باوجود میرا کس چیز پر حق ہے؟ میں تو اپنی پسند کی ایک کار بھی نہیں خرید سکتا۔ تم اپنی پسند کی 4 کاریں خریدو شاہد، میں تمہیں رقم دوں گی، تم دو گی نا؟ یہ فرق ہے مجھ میں اور تم میں شمی۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ تم ان باتوں کو محسوس مت کرو شاہد، میں ڈیڈی سے بات کروں گی۔ نہیں شمی، میری سبکی ہوگی، تم ان سے بات نہ کرنا، اس نے کہا، اور میں خاموش ہو گئی۔ لیکن میں نے بعد میں ڈیڈی سے اس موضوع پر بات کی، اور ڈیڈی مسکرانے لگے۔ شوہر کی حمایت میں لڑنے آئی ہو مجھ سے؟ پگلی یہ بتا کہ میں اس دولت کا کیا کروں گا، میرے کس کام آئے گی یہ؟ تم دونوں کے لیے ہے، لیکن کچھ توقف کرو۔ شاہد بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن بہرحال اجنبی ہے۔ پہلے اسے پرکھ لوں۔ یہ کام جاری ہے، میرے چند خاص آدمی اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے بعد سب کچھ تم دونوں کو سونپ دوں گا۔ عجیب بات ہے ڈیڈی، آپ اب اسے پرکھ رکھے ہیں جب وہ میری تقدیر کا مالک بن چکا۔ میں کہتی ہوں وہ اچھا انسان ہے، کوئی خرابی نہیں اس میں، اسے کسی محرومی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔